جن بیلی ٹر کے آئے ہوئے اللہ کریم سب دے آباء و اجداد دی قبور دے اتے کروڑ حرام تے دا نزول فرماوے۔ ذوالحج شریف دا بابرکت مہینہ ہے اور اج 13 ذوالحج شریف یعنی عید دی تریجی دیوار ہے۔ 12 ذوالحج کو 12 ذوالحج جمعۃ المبارک دی 12 ذوالحج سوری حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اج کنے تقریباً 4,500 سال پہلے اللہ دی رضا واسطے اپنے بیٹے دی گردن دے اتے جڑی چھری چلی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی جگہ دے اتے جڑا جنت دے وچوں دمبا بھیجائی تے وہ دمبے کو ذبح کیتا گیا۔ والو دمبا اے نہیں کہ گوشت ولدہ جنت چلا گیا بلکہ اوپو اتھے تقسیم کیتا گیا اور لوگاں نے او جنتی دمبے دا گوشت دنیا وچ کھاتا۔ بس اللہ کو یہ ادا اپنے پیمبر دی پسند ہے یہ رب ذوالجلال نے ہوں ادا کو آج تک زندہ رکھے تے اے ادا قیامت تک زندہ راسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوتر دی گردن تے چھری جڑی چلی ہے تو وہ رب دی رضا واسطے ہے تے آج بھی جڑے بندے رب دی رضا واسطے جانور دی گردن تے چھری چلے دن تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرمائے کہ اے بندے دے پہنچن کنو پل سرات تے قربان تھیا ہویا جانور پہلے پہنچا کھڑا ہو سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ہی کو امتحان نہیں دیتا، اپنے زندگی دی اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کنے کئی امتحان کی دن اور اے حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہر نیک بندے کنے امتحان کی دے لیکن جڑا نیک بندہ مومن ہوئے اندے کنو امتحان گنن دو بعد اللہ اوپو ولایت تاج فوارے دے تے جڑا نبی ہو دے او تا شروع تو ہی اندہ مقام جدا ہو دے لیکن اللہ اندے ہوتے آزمائش تے امتحان ایگلو پہ دے تاکہ دنیا دے کوئی ربی ذہن دا بندہ ایک بکواس نہ کرے جو این دا ہاتھ کہنا اللہ امتحان دیوا کے دنیا تے ثابت کر دے دے کہ اصل جڑی میری چوڑ ہے نا دنیا دیکھے تے والگال ہی نہ کرے کہ میں جو ایج ہے بندیاں کو نبوت دا تاج پوائے تو او اینداد ہے حالتا میں خدا نبوت دا تاج ہمیں وگرنہ جڑے امتحان انبیاء دیتن بیا کہیں دے واسج نہیں عام بندہ او جہاں امتحان نہیں دے سکتا جہاں امتحان نبی عزیزات لکھن۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کنے آزمائش تے ابتلا شروع تھئیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نال جنوبلے رب رس بیا رب ذوالجلال فرمایا پیارے آدم اور تسا زمین تے بنو کہ جنت دے وچ تسا نہیں رہا کہ تسا گندم دا دانا کھا دے۔ آدم علیہ السلام جنوبلے زمین تے آمن بن رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو سٹے سارے کے فرمائے پیارے آدم میں تو آپ کو کچھ کلمات سکھا دے نا تو سا جرویلے زمین تے ونجائے تو ایو وظیفہ پڑی رکھا ہے میں رب تو آپ کو اپنی رحمت دا صدقہ رحمت دا حقدار بڑی رکھسا اور ایمان نہ رسول جرویلے خدا رس گئے رسن دو بعد اللہ جو کلمات سکھے نا پہ انہا کلمات سکھا وردہ کیا مقصد ہے حقیقت دے وچ اے ہے یہ تفسیر رول بیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دن کہ آدم علیہ السلام ایک نوار اپنے پترے دے کو اظہار کیتے اے میرے پتروں میں کو پتہ نہ کہ میں گندم دا دانا کھاسا زمین تے آسا تے وال میری نسل دے وچوں اللہ آخری نبی بھی جیسی اگر این گال دا علم میں کو پہلے ہوتا تا من گندم دا دانا نہ کھادا میں جڑا سمیت بوٹا ہی کھا لیدا۔ کیا مطلب جتنا جلدی میں بوٹا کھاوا اتنا جلدی زمین تے آوا تے اتنا جلدی زمین دے ہوتے زہرا دے بابا دی ولادت ہوئی۔ سمجھے یہ گال یہ کوئی یہ چونکہ مشیت عزدی ہے مشیت خداوندی ہے یہ رب دے قانون قدرت ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جڑے کلمات سکھائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ذوالجلال فرمائے تو سا ایک کلمات پڑھی رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین تے ازری گالے جڑا بندہ جنت دا سکون چھوڑ کے اور جنت سمی آلہ جا چھوڑ کے زمین تے آئے زمین تے آدم علیہ السلام دا دل نہ لگتا ہے۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ آدم علیہ السلام عرض کی تھی اللہ میرا دل زمین تے نہیں لگتا
کیونکہ جنت دے وچ آدم علیہ السلام دے سجے کھبے اگا پچھا فرشتے اونچا اونچا اللہ دا ذکر کرے رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ دے ذکر دے وچ جڑا لطف آدا جڑی لذت آدی ہے اور زمین دے اوتے نہ او جے کوئی مخلوق ہے تے نہ اے جیا ذکر، یعنی بندہ جڑے ماحول وچ رچا ہویا ہوے نا او کو ماحول دی فضا ہی پسند لگدی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نعت کھائے تو او اگر پریشانی ہو سی تا گانا آپ کے دل کو سکون نہ دے سی، او پریشانی ہو سی تو اکسو تنم فرسودہ جا پارا ذکرنا یا رسول اللہ، دلم پل مرد آوارا جیسیا یا رسول اللہ۔ اگر کہیں دی عادت نعت سن دی ہے تو او سفر چے تول بھی نعت لے سی اپنی کار ہے، یعنی اگر وہ ٹرتا ودے یا سائیکل چلے دا ودے موٹر سائیکل چلے دا ودے گھا کپے دا ودے وڈھے دا ودے جانورے کو سٹے دا ودے ان دی زبان دوتے نعت ہو سی، وجہ کیونکہ ان کو ماحول ہی ایسا دیتا گئی اور وہ اس ماحول دا عادی ہے، اس ماحول دے وچ رچا ہوئے۔ تے آدم علیہ السلام دی شروع تو جڑی اللہ اکبر رب نے جان پاتی تے اکھ کھلی تے جڑا ماحول آدم علیہ السلام کو ملا وہ ماحول ہی رب دے ذکر دا ہاں۔ آدم علیہ السلام اس دے اندر رچے ہویا راسخن اس دے اندر، اور آدم علیہ السلام دا زمین دے ہوتے دل نہ لگتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اور اجا آدم علیہ السلام دھرتی دے ہوتے اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتو جلدی کرو جنت دے وچوں ایک خیمہ چاون جو تمبو، او تمبو کو ون کے زمین تے لاؤ۔ اور کتابہ دے اندر آدھے کہ فرشتے جڑے ویلے تمبو چاہیں دھرتی دی جڑی جا دے ہوتے تمبو لائے نے اے اوہ جگہ آئی جتھا اج اللہ دا گھر بیت اللہ شریف تعمیر ہے، ہی جگہ دے ہوتے رب ذوالجلال نے تمبو لوایا، ٹینٹ لوایا، خیمہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے آدم جے کر ہون تو آپ کو سکون دی لوڑ ہے نا، تے جے کر تو آپ کو جنت ورگا سکون چاہیے ہے، جنت علی لذت چاشنی چاہیے، بل تو صحیح خیمے دی اندر آگے بہ ونجو۔ اور آدم علیہ السلام جتنی دیر خیمے چ بیٹھے رہے انہاں کو جنت دا سکون ملدا رہے۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ عرض کیتے نے اللہ اے سکون میرے واسطے ہے یا میری اولاد واسطے بھی ہے؟ رب ذوالجلال فرمائے قیامت تک واسطے ہر او بندے واسطے ہے جڑا کلمہ توحید دا اقراری ہو سی۔ آج بھی جتنی دیر کعبے دے وچ بیٹھے رہو نا تے حرم کعبہ صحن کعبہ وچ بیٹھے رہو بندے کو دنیا بھول وے دی بیٹھے رہے پہلے بندے کو دنیا بھول وے دی، وہ کعبے دے وچ بیٹھے رہا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ ایک نظر کعبے کو دیکھن نال 20 لاکھ لے کے ادا اللہ ثواب دے دے، یعنی اگر پپلی جھپکیے تے ولا پپلی کھلیے تو 20 لاکھ لے کے ادا ثواب نام اعمال وچ لکھی گئے، صرف ایک نظر چاہ کے دیکھن نال۔ اور اتھے ہی وفا علامہ سمودی جذب القلوب دے اندر شیخ محقق الاطلاق شاہ عبد المقدس دہلوی سرکار فرماتے ہیں کعبے کو دیکھن کا 20 لاکھ لے کے ادا ثواب ہے کہ گنبد خضرا کو دیکھن کا کتنا ثواب ہے، کیونکہ ایک کعبہ ہے اور بیت اللہ ہے۔ اصل حدیثہ میں پڑھے کہ کل بھی قیامت دا ایو بیت اللہ الى غفت القعبت البیت الحرام الى قبری، نبی سے فرمایا قیامت الدیوار کعبہ ہار سنگار کر کے دلہر پڑھ کے میرے گنبد خضرا پہ آگے آخری فاتح قولو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کعبہ بھی قیامت الدیوار مکہ چھوڑ کے مدینہ آسی تو امام احمد رضا خان فرمائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جو ہے یہ کوئی یعنی اے گنبد خضرا او تول ذریعہ لے اللہ نے ڈوری چوڑی اس دے اندر نیکیاں برکات تے ثمرات رکھے اس دے ہوتے ڈھیر ساری حدیثہ بھی ہے۔ بہرحال بات کرنے رہے نا منجو حضرت آدم علیہ السلام اس خیمے دے اندر بیٹھے رہ گئے۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے پیارے آدم ہو میرے گھر بیت اللہ دی تعمیر کرو۔ آدم علیہ السلام نے وقت اتھائی تعمیر کی تھی جتنا فرشتے نے پہلے تعمیر کی تھی ہے۔ آدم علیہ السلام کلے تعمیر نہ کی تھی، رب نے 7 فرشتے مقرر کی تھے جنہیں پتھر چوڑ کے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس دی تعمیر کی تھی۔ آدم علیہ السلام دے وصال دوبار کعبے دی دیوارہ ول ٹھہ گیا اور جڑے ایرے ہن او لک گئے۔ پیچھے حضرت شیس علیہ السلام جنہاں دے متھے دے وچ نور مصطفیٰ چمکدا ہا انہاں کعبے دی ول تریجی تعمیر کی تھی۔ پہلی تعمیر فرشتے، دوسری تعمیر آدم علیہ السلام، تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام۔ پیچھے جن ویلے طوفان نوح آیا رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا حجر اسود کو، حضرت جبریل علیہ السلام نے چاہ کے
جبل ابی قبیس پہاڑی وچ لکا کے رکھ دیتا طوفان نو آ گیا پوری روئے زمین تے پانی ایک کعبے دے دیوارہ ول ڈہ گیا ایرے لگے جر ویلے طوفان نو ختم تھیا معاملہ چلتا رہ گیا حالات بدلتے رہ گئے بالآخر دھرتی دے اوتے حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ پیدا تھے ابراہیم علیہ السلام جر ویلے پیدا تھے آپ دھرتی دے اوتے جلوہ گر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن پیغام پہنچا کہ تسا بیت اللہ شریف دی تعمیر کرو جن ویلے بیت اللہ شریف دی تعمیر دا وقت آیا اور کلا اللہ دا نبی ابراہیم علیہ السلام اور پتر اسماعیل علیہ السلام روایات دے اندر آندے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر 14 سال ہے جن ویلے بیت اللہ شریف دے پتھر چاہ کے دے رہ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف دی تعمیر چفیر دیوارہ لائے اور جے تک ہاتھ ویندہ ہی دیوارہ لگ گیا اللہ اور بہت بندو بس کے دیتی ہوئے رب ذوالجلال نے جنت دے وچوں مقام ابراہیم کو دھرتی دے اوتے بھیجا اے وہ پتھر ہے جڑا جنت دا پتھر ہے اس دے اوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم ٹکائے اے پتھر جا کے اڑا تے جر ویلے اے پتھر اڑا تول آپ نے اگلی تعمیر دوبارہ شروع فرمائی اب آپ زیوہ کار اے وہ پتھر مقام ابراہیم جس دے اوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر رکھے لیکن بیت المقدس دے اندر آج بھی گوگل دے ہوتے اس دے پورے شواہد تے پکچرز تے سارے معاملات موجود ہیں یعنی بیت المقدس دے اندر ایک پتھر موجود ہے جے کو جبل سخرا آخ دینا اے او پتھر ہے جس پتھر دے وچ سوراخ کر کے 27 رجب دی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی سیدی براق کو بتایا جب ویلے اے پتھر دے اوتے ول براق کھڑا حضور ول براق دے سوار تھے مبارک زبان دے وچوں نبی سے ارشاد فرمایا جل اور پتھر سمجھے کہ نبی سے میں کو آگے جل تو براق سمجھے جو نبی سے میں کو فرمایا جل ایڈو براق اڑے تے ایڈو پتھر اڑے تے جب ویلے پتھر اڑے نا تے تقریباً چھت کمرے دی جتنی چھت ہوندی ہے ہندے برابر بلندی تے جب ویلے پتھر آئے اور وہ پتھر کو چھوٹا جا رہا وزنی پتھر اور تقریباً ایک کمرے دے برابر جڑا میکسیمم 18 بائی 18 دا کمرہ ہوئے ایکنو بھی بڑا ہو پتھر اور اندھے تمام تصاویر اور تمام معاملات موجود ہیں تمام جیوہ کارے پتھر جر ویلے اڑے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے کہ میں تے کو تو نہیں آتا تو اتھائی کھاڑ بن جڑا زبان وچوں نکلے نا کھاڑ بن تے پتھر بولتا واپس دھرتی تے نہیں آیا اتھائی ہوا وچ معلق رہ گئے جے کو حجر معلق دے نام یاد کیتا وے احباب جیوہ کار اے وہ حجر معلق اے وہ پتھر کہ مصطفیٰ کریم جے کو روکے اتھائی کھڑ گئے اے پتھر جڑا بیت اللہ شریف وچ پہ اے اڑتا رہ گئے لیکن آج اے زمین تے اوتے لیٹا پہ لیکن جے کو 1400 سال پہلے زہرا دے بابا ہوا وچ کھڑا ہے وہ آج تک ہوا وچ کھڑے باللہ کر گورنمنٹ نے چکی تے جڑے ویلے نجدی ہیں وہابیاں انہاں تنو زمین کو مٹی کھود کے تلے مٹی لا دیتی ہے تاکہ حضور دے معجزے رک ونجن جی مکہ شریف مدینہ شریف دیگر معجزات کو رکا دیتا گئے اگر جبل اوتے ونجو جتا مصطفیٰ کریم غارب کے غار کو بالکل پور دیتا گئے یعنی سریع دلال بجری دلال اس جگہ کو رکا دیتا گئے بھی ہمیں ڈھیر جائیے یعنی حضور دے معجزات والی جگہ کو رکا دیتا گئے یا انہوں کو تروڑ دیتا گئے بھن دیتا گئے تو انہیں مٹی کو تلے لا دیتا حالانکہ حقیقت دے پتھر آج تک ہوا دے رکا کھڑے اتھائی تنیا سے باکھے جڑیا گڈیا آپ پہ اڈیا تو کدے بھی نہ کرے وہ اٹھایا وہ گڈیا چنگیا اڈیا جڑیا سایا آپ اڈایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حق آل سنت توجہ ہے تاری بھئی میں کو پتہ ہے میں کتنا تقریر کو پھیرا دے کے آئے بیٹھا تے پردہ بیٹھا یہ اندر کوئی ریڈو فیٹر نہیں جو بٹن سوٹو تے تقریر لگ بنے تے احباب زیوہ کار چند جملے نمے ہیں اور اے ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ چونکہ موسم دی مناسبت نال ہی پھل چنگا لگ رہا ہے اس واسطے ابراہیم علیہ السلام جل ویلے بیت اللہ شریف دی تعمیر مکمل کر گئی تھی اور بیت اللہ شریف دی تعمیر ہو گئی اس دے اندر بھی ڈھیر سارے حالات و واقعات جل ویلے تعمیر مکمل ہو گئی کعبہ شریف دے دو دروازے ایک ونجن واسطے بھی باہر نکلن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال فرمایا اے ابراہیم ہو 60 بار لوگے کو آوو میرے گھر دے زیارتی کرو طوافی کرو تے حاجی کرو اللہ نیڑے تیڑے تا بندہ دور دی بات جے تک دید ویندی ہے نہ بندہ نظر آندے نہ بندے دی ذات نہ کوئی درخت نظر آندے کون آسی رب ذوالجلال فرمائے ابراہیم تسا 60 مارو
اگر کوئی ماں دے ڈھڈ دیچی ہو سی تا جواب دے سی، کوئی عالم ارواح وچی ہو سی تا تیرے ساڑھے کا جواب دے سی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ساڑھے مارے، ہم روایات آجن کہ ابراہیم علیہ السلام دے ساڑھے دے ہوتے جائے ایک واری لبیک آنکھیں، نبی سے فرمائے وہ ایک واری حج کرے سی۔ بیٹھے ہوئے یا کوئی نہ جائے ایک واری لبیک آنکھیں وہ ایک واری حج کرے سی، جائے دو دفعہ لبیک آنکھیں دو دفعہ حج کرے سی، جائے 10 دفعہ لبیک آنکھیں 10 دفعہ حج کرے سی، جائے 100 دفعہ لبیک آنکھیں وہ 100 دفعہ حج کرے سی، جائے ایک دفعہ لبیک نہیں آقا تے نظر انداز کر دیتے وہ حج تے کہنا بھی سی نہ کرا اوپا سے زیارت تے ویسی یہ تو مراد کافر مشرکن، یعنی ابراہیم علیہ السلام دے ساڑھے دے اٹھتے جائے جواب دیتے انہی حاضری مقدر ہوتا لکھ دیتی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے ساڑھے دا اے نتیجہ نکلے جو آج حرم دی زمین چھوٹی تھی میں دیئے تھے حاجی اے ابراہیم علیہ السلام دے ساڑھے دی برکت، ابراہیم علیہ السلام دا دور گزر گیا۔ اس دو بعد اللہ اکبر قوم عمال کا ہی اس نے بیت اللہ شریف دی تعمیر کی تھی، معاملہ چلتے رہ گیا، حضور دیکھ ڈاڈے حضرت نسائی ورنہ بیت اللہ شریف دی تعمیر کی تھی، بالآخر جنویل حضرت سیدنا خواجہ عبد المطلب جنہ دا اصل نام حضرت عامر، حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دے متولی بن گئے۔ اور اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک دورے لیکن حالی اعلان نبوت نہیں نے فرمایا بیت اللہ شریف دی تعمیر کرنی ہے۔ جنویل تعمیر بیت اللہ شریف دی شروع چاہیے، حضرت خواجہ عبد المطلب تعمیر چونکہ قریش دے قبیلے ہیں 4، توجہ ہے 4 قریش دے قبیلے وڈے وڈے اور اے سارے رل کے بیت اللہ شریف دیا دیوارہ کو نہ کھڑا کیتا۔ جنویل حجر اسود لاون دیواری آئی، حدیث مبارک نبی سے فرمایا حجر اسود اللہ دا سجا ہاتھ تھے۔ بیٹھے ہوئے کوئی میں جمعے دے ہوتے مکمل او موضوع تے پورا بات پڑھے جڑے حضرات جمعہ پڑھ دیں۔ حجر اسود نبی سے فرمایا اللہ دا سجا ہاتھ ہے، جائے حجر اسود کو چمے ہوئی میں سمجھے اللہ دے ہاتھ پا کے مصافہ بھی کرے۔ یا رسول اللہ جڑا حجر اسود کو نہ چوم سکے، نبی سے فرمایا اگر حجر اسود کو نہ چوم سکے ہاتھ تے سوٹی ہوئے تا سوٹی کلا کے سوٹی کو چوم ہو جا، آقا سوٹی بھی نہ لگ سکے، نبی سے فرمایا ول دور کنے کھڑ کے استلام کرو چا امت کی تے کتنی خیر خائی تیرا رمائی کرے دے پھر اگر حجر اسود کو چمن ہی ضروری ہوتا تو استلام دا حضور نہ دے آج طواف کتنی پریشانی تھی بھی کیونکہ کتنے لوگ ہیں جڑے عمر واسطے توین لیکن حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے جو رش شدید ہے، رش اتنا ہے۔ کوئی قسمت اللہ جڑا حجر اسود کو ہاتھ لاوے پوسے دیا ہوئے، نبی سے فرمائے اللہ دا سجا ہاتھ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب حجر اسود کو چم دی جاتے، دور خلافت عمر بن خطاب دا چم دی جاتے آدھر انکا حجرون لا یضر ولا ینفع، اے حجر اسود تو پتھر ہے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، چم دا تو پیا تے گزارا دے بابا چم گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ عمر پاک دے آکھڑا کہ انکا حجرن لا یضر ولا ینفع، تو تا پتھر ہے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ اے عمر بن خطاب دا آکھڑ اس بات دی دلیل ہے کہ جڑے پچھلے لوگ گزرن وہ انہیں پتھریں کو پوج کے دا مشرک بڑھن، انہیں دی پوجا کرنے انہیں کو خدا منے دیں، اصل پتھر حجر اسود کو خدا نہیں منے دے۔ حضرت عمر بن خطاب دا قول اس طرف اشارہ پیا کریں دائی لیکن پچھو مولا علی کھڑے ہیں۔ عمر بن خطاب وقت دا امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل دا حاکم جڑے ویلے چم کے پیچھا مڑے نا مولا علی آگے اے امیر المومنین جڑی گال کیتی وہی گال میں علی کو اختلاف ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب ہی نہیں آکا جو میں تا امیر المومنین میں تا عمر بن خطاب جانشین رسول امام تو ہاں کوئی اختلاف ہے دا ہوئے پیا لیکن میں گال تو ٹھیک کی تھی۔ حضرت عمر پاک آکے کتھائی لگ دے عمر کو بھولے کا تھی کہ سونا کیڑی گال ہے، میں نے گال کرن دا مطلب ہے ہاں کہ لوگ پتھرے کو پوجا کرے دیں تو انہاں دی وجہ تو شرکت مبتلا تھی دیں۔ میں حجر اسود کو اس واسطے آکے انکا حجرن لا یضر ولا ینفع، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان۔ مولا علی فرمائے میرا فتوہ ہے حجر اسود نفع ہی دے سکتے نقصان ہی گال سمجھ آئی ہے کوئی نا، حجر اسود نفع ہی دے سکتے نقصان ہی دے سکتے۔ عمر بن خطاب آگے سونا او کیویں؟ حضرت جناب علی المرتضیٰ فرمائے رسول اللہ دی حدیث ہے قیامت ڈڈی ہو سی
ایو حجر اسود جبل احد پہاڑ دے برابر دا قد کر دیتا وے سی رب دے دربار وچ آسی اور اللہ دے دربار وچ بول کے اکسی اللہ فلانے بندے بھی میرے کو بوسا دیتے فلاں بھی بوسا دیتے فلاں بھی بوسا دیتے جیندا جیندا نا حجر اسود گھندا وے سی رب جنت وچ اوندا داخلہ فرمیندا وے سی فرماؤ اے نفع تھیا کہ نہ تھیا سونا بالکل نفع تھیا فرمایا اے نفع کہ جیندے بارے گواہی دے سی چمن دی اللہ کو جنت دے دے سی اور بابے جی وقار جیڑا حجر اسود کعبے دی چونڈے چ نصب ہوئے اوکو تا جیڑا چمے او تا قیامت علی دیوار گواہی دے وے تے جیڑا نبی دا نا چمے نبی نہیں جان دا اوکو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فرمائے حق اہل سنت۔ بلکہ ایک بئی بات سنو تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی مزیدار تے بڑی دلچسپ روایت لکھ دن حجر اسود کو ہر مومن ون کے چم دے ہر مومن ون کے بوسا دیں دے لیکن ایک دور اے جیاں بھی آ کے حجر اسود کعبے دی چونڈ کو چھوڑ کے اڑدا ہویا آئے تے رسول اللہ دے لبے کو بوسا دیتے یعنی ایک تا ہے مصطفیٰ کریم دا حجر اسود کو چمنا بیا ہے حجر اسود دا رسول اللہ دے لبے کو چمنا تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی حوالے دا ذمہ دار میں اللہ اکبر دروشی پڑھو سارے احباب تے میں حدیث مبارک پڑھا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دے جروے ولادت تھی ولادت تو بعد حضرت اما حلیمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ وچین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود چاہتے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود چاہ کے بولے ویدے کن طائف اپنے وطن کہ نبی سے گوڑے گنے ویسا حضور دی پرورش خدمت کرے سا وال 2 سال 2.5 سال بعد واپس آ کے لے ویسا تے وال جڑی اجرت ہو سی ہوگی کو مل سی جویں دورے مصطفیٰ کریم دے مبارک دورے جڑا قانون اور جڑا ماحولا حضرت اما حلیمہ نبی سے کو اپنے ہان اللہ ود ویندے تے پئے طائف کی میں نہ ونجا چلو بیت اللہ دا طواف کی دی وجہ اور جڑا بندہ یہ آوے او کعبے کو چوم کے کعبے دا طواف کر کے ویندا ایویں نہ ویندیا اب آپ اسی وقار حضرت اما حلیمہ نبی سے کو خان اللہ کے بیت اللہ شریف دا طواف بدے کرے دن کیسا مبارک تے کیسا پیارا طواف ہے کہ مصطفیٰ کریم اما حلیمہ دی گود کن اور اما حلیمہ کعبے دا طواف بدے کرے دن جن ویلے کعبے دا طواف چکر مکمل تھے اور اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کیتے جو میں حجر اسود کو بوسا دوں گا حضرت اما حلیمہ سے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتے لے دن اپنا منہ اگا کر کے اما حلیمہ حجر اسود کو چوم کیتے ارادہ کیتے جو میں اقبال کو بھی اس سے مبارک طیب و طاہر چہرے کو تے مبارک لبے کو حجر اسود تے رکھا تے مس کرا تے نال ملنا تاکہ حجر اسود دی برکت اس بچے دے مبارک چہرے دے اتے اس دے آثار نمایاں ہوں گے جن ویلے اما حلیمہ ارادہ کیتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کرن دا تاباب زیبہ کا روایت دے الفاظ حتی تاسا کا بواجہ کریم کعبے دی چونڈ چھوڑ کے حجر اسود باہر نکلے رسول اللہ جو لبے کو چوم کے وہ کعبے دی دیوار نال بندے ٹچ تھی گئے یعنی مصطفیٰ کریم جڑا پہلی دفعہ کعبے کو آئے اس وقت نبی سے کعبے دے حجر اسود کو نہیں چوما بلکہ حجر اسود رسول اللہ جو لبے کو بولنے لگا احباب جی وقار مصطفیٰ کریم دی پہلی دفعہ آمد کعبے شریف دے اندر اللہ اکبر حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر قریش دے 4 قبائل انہاں جڑے ویلے کعبے شریف دی تعمیر کی تھی حجر اسود کو لاور دا ویلا آ گیا اور 4 قبیلے ہم چارے آ کے حجر اسود اسا اپنے ہتھاں نال لے سو رولا پے گیا بلا کے چٹی ڈاڑی والے بزرگ کہتے انہاں اگر رولا نہ پاؤ ایک بندہ منصف بناو چاہ جڑا اے فیصلہ کرے جو حجر اسود کون نصب کرے سی لوگ یہ کہ منصف بندہ کون ہے جیدے ہوتا ہے یکے کوئی اعتراض نہ ہوئے گال ٹردی مصطفیٰ کریم دی مبارک ذات تے آکھے لوگ یہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بناؤ جو امین بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ اصحا اپنے امان تاویوں تھے نہ کرے یہ جھوٹ بھی نہیں بولے دے حق سچ دی گال کرے دے 4 قبیلے آکھے سبحان اللہ صاحب تو کوئی اعتراض نہیں جڑا اے 4 اکٹھے تھی کہ نبی سے کو مصطفیٰ کریم فرمائے جگر میرے کنے پوچھ دے وے ول سب تو زیادہ حق میں دے جو حجر اسود کو کعبے دی چونڈ میں اپنے ہتھ نال نصب کرا
اتنا چرائے قبیلیاں نے آگے سے ثابت اعتراض نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم فرمائے میں کلہ نصب نہ کرے سا، آپ نے اپنی چادر بھی چھائی، فرمائے اس چادر دی آٹھ دے وچ حجر اسود کو رکھو، کونے چارن ہر قبیلے دا سردار اندر تھی وے، ایک کے کونے کو پکڑے، حجر اسود دے برابر اس چادر کو کرو کہ میں مصطفیٰ کریم پتھر جا کے اس چوک دے وچ نصب کر دے گا۔ جب حجر اسود کو نصب کر دیتا گیا، حضرت خواجہ عبد المطلب ستے، رات کو ایک فرشتہ خواب آیا، آگے آدھے سونا مفنونہ کھٹو مفنونہ، حضرت سید عمر عبد المطلب سرکار فرمائے مفنونہ کیا ہے؟ آنکھ کھل گئی، سارا دن سوچو بچار دے اندر، دوجی رات وال ستن والا لگیے، فرشتہ والا آگے آدھے سونا برا کھٹو برا، آپ نے فرمایا وہ برا ہی کہے، آنکھ کھل گئی ہے، وال بے چینی تے حالت دے اندر استرابی، تیجی دوار ستن والا لگیے رات دا، وہ فرشتہ آگے آدھے سونا تیبہ کھٹو تیبہ، آپ نے فرمایا وہ تیبہ چاہے، آنکھ کھل گئی ہے نظر نہیں آئی، تریچی رات وال طبیعت دے وچ استراری اور بیقراری، وال چوتھی رات ستن آنکھ لگیے، وہ فرشتہ آگے دے سونا زمزم دا خو کھٹو، آپ نے فرمایا زمزم چاہے، اور فرشتہ دس گیا واقعے وہ پانی جنہ اسماعیل پاک دے کھرنی میں جو اللہ نے پیدا فرمائے، کیونکہ زمزم دا خو بے نام و نشان ہے، کئی سالہ تو بندہ نام و نشان دے پتہ رہا، اور بے ایک پتہ نہ کری جاتے، کہ نبی دے نادے دا احسان ہے، سمجھے؟ نبی دے دادے دا صدقہ زمزم پینے پرنتے بوڑھ وہابی مولوی اجن یاد ہے جو نبی دا اممہ بابا کافرہ بیٹھے کہنے یعنی زمزم ہی پینے نبی دے اممہ بابے دے دادے دا نام ایوہ یاد ہے بوڑھ کے مارنا وجن وال زمزم کو دا مونہ لامے میرے کھالے بیٹھے کہنے میں تو سمجھ نہیں تو جرا نبی دے اممہ بابے کو دادے کو کافر آکھے کہ مال زمزم پیوے وہ مولوی کرے پوچھتے صحیح بھئی زمزم تک کئی سو سالہ تو کچھ لٹا پیا ایک خون کھٹر والا ایک کو صاف کرن والا پانی کو اٹھتے اجاگر کرن والا تے قوم کو پلاون والا نبی دا دادا ہے جگر نبی دا دادا کافر ہے بولو مرے تو غیرت کری شہری کھانا ہو جائے زمزم تا نبی کا مطلب آج اگر قوم زمزم پینی مہربانی سے آج اگر قوم زمزم پینی پئی ہے تے نبی دے دادا دا احسان ہے حضرت خواجہ عبد المطلب وہ جو چوتھی رات فرشتہ وہ جب ملے آکر زمزم کھٹو اسماعیل پاک دی کھونے میں جو جاری تھی والا پانی ہے یہ فرشتہ ونجل پیا نبی دے دارے رو گی دا خوابت بھئی ہر دفعہ دیگار کر کے چلا وینے میں کو عادت ہے میں کھو کھٹا میں کو ناس پیا کتھے وہ خواب دے وچ اللہ دے طرف جگہ دکھائی حضرت خواجہ عبد المطلب اٹھے انہاں اپنی قوم دے لوگے کو کٹھا کیتا رب دا حکم آگے زمزم دا کھو کھٹے نے انہاں آگے عبد المطلب کو تو سب اڑ رہے تھی کہ وے تھوڑا دماغ کم نہیں کرے نا اے بلا کوئی گال ہے جڑی شاید لکی پئی ہے یہی کہنا وہ لفظ سے کچھ محاذ خواب دے ہوتے اکتفا کی توجہ اگر تو ابو زیادی لوڑے تو آپ وجہ کھٹو ایسا گال نہیں آدے نبی دے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب پاک جڑے میرے ہوں جا جڑی جاد نشان دئی توجہ میرے دل بھائی جڑی جاد نشان دئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی حضرت خواجہ عبد المطلب کو کرائی گئی آپ جڑے میرے او جاتے آ کے کسی مار کے جگہ کو کھٹے نے اے او کھوئی کہ قبیلہ بنی جرہم اے او قبیلہ آئی اللہ اکبر توجہ ہوئے تو ایک بات میں یہ ذکر آپ نے ٹائم دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام گال کنو پھرا نہیں لیکن چونکہ پچھلی بات کو اگلی بات نہ غلا کے بات کو مکمل کیا کرے نا نبی سے حضرت نبی سے فرمائے میرے دادا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال جلالہ فرمائے نا کہ وادی غیر ذی زرع کے اندر اسماعیل پاک کو تے حاجرہ پاک کو چھوڑو یعنی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تابا بزی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے حاجرہ پاک آیا اور دور دراز تک بندہ کوئی کہہ نہیں اسماعیل پاک کھلی ماری زمزم دا پانی نکل آیا ایڈو قبیلہ آیا او دور دے اندر قبیلے اپنا خیمہ اٹھ لیں دے اندر پانی ہو گیا جنہے میں ایک خیمے آلے بس بھی نعرہ لگ گئے ڈسٹرب نہ کرو دروشی پڑھو نا سارے ابا ماں پتہ نبی دے دارے کھلی ماری زمزم دا پانی نکل آیا ہون جنہے میں قبیلے آلے آئے پانی گلے دے انہوں کو پتہ لگا جو اتھا دا پانی ہے ایک بندے پانی چکھا پانی جڑا ہے بڑا مٹھا تے بڑا تر تازہ وہ تو بالکل ہاں چلا دا کہ نبی سے ورنے واحد پانی ہے جڑا بھوکھی مٹے دے تے ترے بھی نہیں دے یہ پانی بندے دی بھوکھی مٹا دے اور ترے بھی بندے دی مکا دے ایک قبیلہ بنی جرم اے انہاں ڈٹھا ایک بال تے مئی بیٹھی ہے لیکن مئی کو اکھ چاہ کے دیکھن دی ضرورت نہ تھی جو اللہ نے انہاں دے دلہ دے وچ مئی دا روپ پا چھوڑا رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ روپ
حاصل ہویا قوم نے آقا حضرت اما حضرت پاک کو اما زین تو اجازت ہوئے خیمے لوٹا پانی جتنا پیسو تو وہ پیسے دے سو اما زین فرمایا ٹھیک ہے خیمے لگے اور اے جڑے قبیلہ بنی جرم والے آئے اتنے خیمے جو لائے انہیں پکے خیمے لاگے ولا اٹھے نا اور اس قبیلے والے دی زبان ہے عربی اسماعیل علیہ السلام دا بچپن ہے جب بابڑے کہنا پو دیا اے ہولو نے بابڑے پہ بڑے تھے انہا والونا قبیلے آلے کرو زبان سی تھی عربی اور پتر اسماعیل دی زبان عربی تے باب ابراہیم علیہ السلام دی زبان ہے سوریانی تے بابا اڑھی 14 سال پیو پتر دا ملاب نہ تھیا یا 12 سال ملے نا اور 12 یا 14 سال بعد جب میرے مل دے پتر عربی بولے دے بابا سوریانی بولے دے لیکن مزے دی بات ہے جب میرے بابا اپنی بولی بولے دے پتر سمجھدا بھی ہے کھلدا بھی ہے جواب بھی دے لیکن پتر وال جب میرے عربی بولے دے بابا سمجھدا بھی ہے کھلدا بھی ہے جواب بھی اے اللہ دے نبی دا مقام اے اللہ دے نبی دی شان حضرت یوسف علیہ السلام کو 70 بولیاں دیتے ابو رہی 70 بولیاں دیتے جنہیں ملے آپ گئن جیل دے اندر اللہ اکبر جیل دے وچ 70 بولیاں آپ بولے دے رہ گئے تھے وہ طویل واقع بات بے پاس چلی گئی سی اب آپ اسی وقت اور ہوں ملے جنہیں ملے اسماعیل علیہ السلام دا مثال تھی گیا اختلاف پہ گیا اسماعیل علیہ السلام دے مثال دو بعد بھئی زمزم کون رکھے اور جنہیں ویلے گروہ بڑے ایک آکے ایسا بردے مالک بھی آکے ایسا بردے رولا پہ گیا تو جنہ کو پتہ ہی نہ زمزم جڑی جا دے انہا زمزم دے ویچ سونا چاندی اپنے مال جواہرات ساتھ کے انہا منہ تو مٹی نال بند کر دیتا جگہ بھی لکا دیتا انہا کہ کھا گلو کر دیا لیکن ایسا نہ پیسو کوئی نہ پیسو اطلاع دا لک دا یا تے نبی دے دارے کو فرشتے خواب جا کے برہ مفنونہ تیبہ زمزم دا کھو کھٹو ہون حضرت خواجہ عبدالمطلب اپنی قوم کو سڑینن قوم نالی تھی نہیں بالآخر خواجہ عبدالمطلب آگا خیر انہا جرے ویلے کسی ماری جرے ویلے مٹی کو کھودا تقریباً 9 ہرنا دے برابر سونا ہیرے جواہرات باہر نکلے جرے ویلے سونا چاندی باہر نکلانا تے ہون قوم دے آنے پٹیجے تے اگا تھے انہا کہ اے عبدالمطلب کلا اسماعیل علیہ السلام دا پوتر دونی آسائی پوتر ہے ایمال دوتے جتنا تینا کے سادہ ہی ہے حضرت خواجہ عبدالمطلب جڑا جواب دیتے اللہ دی قسم نبی دے دارے دا جواب ہے بیٹھے گئے جی میں واللہ دا پیا میڈا کوئی لین دین کہنی یہ جواب نبی دے دارے دا لیکن میں دا سنوا دا پیا جنہے ویلے قوم آگے نا اے عبدالمطلب کلا تو قریشی تا نہیں آسا بھی قریشی ہے اسامی اسماعیل علیہ السلام دے پتر ہے جتنا آقا تیڑا ایمال دوتے یہ داڑے دے میں سے اٹھو ہے تلوکا پی آئی یہ داڑے دا مال ہے جتنا آقا تیڑا اتنا سادہ بھی ہے حضرت خواجہ عبدالمطلب فرمایا اچھا داڑے دے مال دے وارث بندے ہوئے تے داڑے دے کم کہے کرنے ہم بیچے کہنی ہے میں پہلے آگے بھئی یہ جواب ہاں نبی دے ڈاڈے دا بھئی تسا ہیوے تا ڈاڈے دے پتر لیکن بابے ڈاڈے دا کام کیوں بھول گئے بابے ڈاڈے علا رستہ کیوں بھول گئے بابے ڈاڈے علی لین کیوں چھوڑ دیتی ہوئے بیٹھے ہوئے یا کوئی نہ بابے ڈاڈے دی لین تاہی شرع والی دین والی اور دین کو بچاون والی دین کو دکھاون والی تو دین کو پڑھاون والی تے وہ اے جے پیو ڈاڈے دے پتر تے لڑاو کتے تے نچواو باندر تے کراو میلے تے لین چھوڑ دے وہ تے واللہ کو بھئی لوگ کی ساری عزت کریں تے اللہ دے دربار کی عزت ہوئے رب دے دربار کی عزت چاہ دے آج میں حدیث پڑھی میں نا رولا آج نہیں پودا تا پودا ہی کدا نہیں لیکن حدیث پڑھتا ضرور ہے حوالے دے ذمہ دار قبر دکان تک میں نہ کتاب دا نا نہ مصنف دا نا البتہ جے کو چیکا ہو سن تے جڑا جے کو سیکا پڑے سن وہ کو حوالہ دے سو لیکن ان والے جرے والے دیکھ دو کہ کیڑا بندہ رواٹ دا شکار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجی ستھل دے ہوتے حسن پاک کو ملایا کھبی ستھل پاک دے حسین پاک کو ملایا اور حدیث دے الفاظ پیا پڑھ گا نبی سے فرمایا میرے پترو حسن تے حسین الجنت للمطیع وان کان عبدا حبشیا والنار للعاصی وان کان سیدا قریشیا جنت تاغے چے اگر قوم دا موچے کٹانا تے پاولیے میرے دین دا رکھوالا ہے تے دین دے تے عمل کرنے والا ہے وہ جنتی ہے تے قوم دا قریشی ہے سید ہے میرے دین دا باغی ہے تو جہنم دا حقدار ہو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جے کر معقولات کلیہ کہہ دائی ہوئے کہ ہر سید قابل عزت ہے والقادیانی جڑے تھے ودن انہ دی بھی قوم ہے یا کہہ نہیں بولو اگر کوئی قادیانی اے آکے کہ میں سیدہ تے ہر قادیانی اور 10 سال کیا کرے سے
جے کر کرے سے عزت دار اسلام کرے تگیو مرد ٹائم کیا ہونے گیو جیڑا قادیانی کو امام مننے یا کئی قادیانی کو اپنا یار بناوے جیڑا نبی دی ختم نبوت دا منکر حضور دی نبوت تے یقین نہیں رکھدا وہ آکے میں سید اپنے قادیانی ہوں تو آتے بھاوے سید قادیانی ہے تیرے مٹھار تے لانا تے سید ہوئے آتا اپنے پیو ڈاڑے دی نبوت مجھے مننے ہاں جیڑا سرکار دی نبوت دا منکر ہے تو مسلمان ہی کہنی جیڑا مصطفیٰ کریم دے مقام و منصب دا منکر ہوتا ہے وہ تو بندہ ہی کہہ دینا اس واسطے قوم دی عزت نہیں ہو دی رہا سمجھے یہ گال اس پہنا ہونے نال چپ کر دے جب دے رہے میرے بات کرنی ہے تو جڑا بول کر رہی علی سبحان اللہ اٹھا حضور کیا پہ فرمائے دیں اس واسطے اسا دے کوئی سید ہوئے یا کوئی ہوئے اسا دیکھنا اے ہے پیمانہ سارے کو لے ہے کہ او سید حضور دے دین نال کتنا پیار کریں دے نبی دے دین دے ہوتے عمل کتنا کریں دے جے کر انہیں آدھتا دین دے خلاف تاسا کو آپ سو پہ نہ اپنے دادے حسین کو یاد کر انہاں دے عظیم کارنامے کو یاد کر انہاں دی ادامہ کو یاد کر تیرے دادے پر کربلا دے میدان دے اندر اپنا کھیر پینا پتر قربان کیتے چڑھتا جوانی پتر قربان کیتے اگر مجبوری چاہی دین دی خاطر کیتے ہیں نا کہ تیرے کو ہر شے ہے تے ول دین دی بغاوت کیوں پیا کرے نے سجڑا تے ساتھ سے اور اس واسطے حضور فرمائے اگر اے بات ہولی تو گولنے دے شہنشاہ سید ہیں لیکن جتوں بن کے فیض کیتے نے ہو کون ہے بیٹھے ہوئے کوئی نہ گولنے دا پیر سید ہے صرف سید نہیں بلکہ غوث پاک دا لاڈ لے اور صرف ہون دا لاڈ لے نہیں بچپن دا لاڈ لے کہ جنہ مدرسے وچ گئے مدرسے دا محتمم قصیدہ غوثیہ دا عاملہ اے ہن پیر یا عامل چنگے جان دن بھئی عمل کے کو آدن تے قصیدہ غوثیہ کڑی شہدہ نہ ہے تو میری طرح بالکل سادہ بندے ہوئے اس واسطے گال کو اوکھا نہیں کرنا یعنی او وظیفہ جڑا بندہ پڑھے تو اتنا جلال ہے اگر وہ عامل ہوئے تو ہوں والے بندہ پڑھے پہ ٹھہر کے مرے دے وہ آگے میں قصیدہ غوثیہ دا عاملہ جر ویلے مدرسے آدھے یک کے بار اٹھی کر دیں ان عزت واسطے ہاتھ بند کر دیں بچپنے میں میرے علی شادہ سبق بیٹھے پڑھ دیں تو جر ویلے محتمم آئے نا بیٹھے رہ گئے اٹھے نہیں تو انہیں جو ڈٹھے نا مگر تے کو پتہ دے دی میں قصیدہ غوثیہ دا عاملہ پڑھو قصیدہ غوثیہ کہ پیر میرے علی شاہ سیدہ بچپن یا کرے تو قصیدہ جا پڑھ میں خود غوث پاک کو کیسا دینا ہے یعنی جیدہ بچپن تو اتنا گہرا تعلق ہوئے تو اتنا لاڈ ہوئے غوث پاک نام کیرے در تو فیل کرا بندے یہ مسئلہ میرے علی شاہ کو سمجھ نہ آیا اس واسطے قوم دے اندر کوئی شے نہیں رکھی ہوئی ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا متقی زیادہ ہے رب دی بارگاہ میں درجے بھی اتنے زیادہ ہے بیٹھے ہوئے کوئی نہ حضرت سیدنا خواجہ عبدالمطلب جرویلے سونا چاندی چاہتوں نے انہاں آگے انہاں دے وچ تو کو ایک روپیہ نہیں ملے گا جرویلے آگے میں کھو کھٹا ہوں ویلے نیڑے نہیں بھی ہے ہن کعبے دی صفائی دا ویلا ہوئے والوی میں اللہ بخاری دے کعبے دی حرمت دی واری ہے او جڑا ابابیل دا لشکر ہے سورت فیل نازل تھی ہے دروش پڑھو سارے اب تھوڑا تھوڑا قریب تھی اگر جگہ بندی آندی ہے تو باقی میرے 2 منٹ رہ گئے دوسرا قریب تھی باقی مہمانہ کو جگہ مل ونجے فرمایا ابرا بادشاہ جرویلے آئے انہیں نالی تا مقابلہ میں کیتے تڑی میں دیتی تو یکے پرم بچ گئے کعبے دی حرمت دا ویلا ہوئے میں کا کعبے دی عزت دا ویلا ہوئے میں کا صفائی دا ویلا ہوئے میں کا زمزم دا خون کھٹن دا ویلا ہوئے میں کا اور مٹی دیواری ہے تو تو دے سارا حصہ 1 روپیہ ہی کہہ انہاں آگے ایسا کیس کرے سو فلانے بندے کو آپ نے فرمایا جو لو میں رلے جنتا حضرت خواجہ عبدالمطلب اپنی ناچی تے بہ کے جرویلے اس بندیاں دے رلے ٹرن ایک یعنی 4-5 دن دا سفر ہے جیلے قاضی کرے فیصلہ کروانا میں نے پھر خواجہ عبدالمطلب دا پانی مک گیا رستے میں انہیں یکے ہانتا رشتہ دار باقی مشکا پانی دے بھری ودیا انہیں کو آگے یار میرا پانی مک گیا تھوڑا یا پیون کی دے پانی تے رہو انہیں آگے اچھا مڈی یکی آپ کھاویں زمزم دے کھوڑا مالے کی تو بڑھے کہ ہون تیر کو پانی ایسا جو کوئی پانی کہنی حضرت خواجہ عبدالمطلب دی ڈاچی جو بیٹھی ہے آپ نے ڈاچی کو تھپکی دے کے میں اٹھائے اللہ نے ڈاچی دے تو اپنے قدرت اور پانی جارے فرما چھوڑے اے نبی دے ڈاڑے عبدالمطلب دا موجزہ اب آپ زیوہ کار حضرت خواجہ عبدالمطلب دی ڈاچی اٹھی جی میں حضرت شبلی نعمانی اپنے پیر و مرشد دنال اپنے استاد نال گئے امام اعظم ابو حنیفہ دے ہوتے بادشاہ وقت کبرید گیا کتاب دے اندر آندے یا حضرت جنید بغدادی یا ہاں حضرت جنید بغدادی سرکار رضی اللہ تعالی بادشاہ کبرید گیا بادشاہ دی پرانی عادت فقیرہ نال اولے جی وینے تے کبری جی وینے
وہ آگے سڈے جنید کو کون ہے جنید؟ حضرت جنید بغدادی شبلی نعمانی کو فرمایا آ چلو رہے. اور حضرت شبلی نعمانی بال ہی چھوٹا جیا وہ دی پرورش پہ کرے دیں انہاں دی تربیت پہ کرے دیں. جنید بغدادی جرویلے گئے اور بادشاہ اپنے پوری آب و تاب نال اپنی صدارت کی کرسی تے بیٹھے. حضرت جنید بغدادی ون کے دربار کلین تے کھڑے تے کلین دے اوتے شیر دا فوٹو بناؤ تے جرویلے بادشاہ ایویں اکھ چا کے دے دے ول سر تلے سٹ دے ول اکھ چا کے دے دے ول سر تلے سٹ دے ول اکھ چا کے دے دے ول سر تلے سٹ دے. بلا کر جنید بغدادی فرمایا بادشاہ کو سدا جو یہ گال کہیے وہ نیک تیرے گال تا دس آرے جو کھڑا گال نہیں کرے دا سر تلے سٹی بیٹھے واگے جڑا پچھو تیرا بال کھڑے تے نہیں کو سمجھا میں اکھ چا کے دے دا تے کلین والے شیر کو کھڑا کر دے بات پٹ کر کو کھا دے اور گال کرے یہ شیر کو دیکھا اس واسطے سر تلے سٹ دے تیرا بال میں کو دیکھ نہیں دے گا. شبلی عادل شیر دے بچے کو ہی وجہ تو حضرت جنید بغدادی ہوئے تو تا شبلی ہے یعنی شیر دا بچہ ہے. فرمایا حالی شیر تے ہاتھ رکھ کے ذرا ٹھہر ہو حالی تے بڑیا منزلہ طے کرتا جے کر اللہ دا ولی درہ مارے تا تے اس درے دے صدقے دے نال اللہ فوٹو کو حقیقت دے تبدیل فرما سکدے تو نبی دے دادے دی چاچی دے قدم تے لیکن اللہ اوتھے چشمہ پاڑ ماری. بالآخر قوم نے جرویلے ڈٹھا انہاں آگے بھئی اس عبد المطلب دے رب نال بڑی پکی یاری ہے لہذا سارا اس عبد المطلب نال مقابلہ نہیں. انہاں آگے ایسا فیصلہ کروے نہیں فیصلہ ٹھیک ہے جڑا خدا تیری داچی دے تلو چشمہ جاری کرا سکدے او بھلا اسا تیرے مقابلے وچ ہوں تو او خدا ساری مدد کرے سی یا تیری اس واسطے پیچھے جلو مٹی بھی تواڈی زمزم دا کوئی بھی تواڈا تو بیت اللہ دی متولی بھی تواڈی. حضرت خواجہ عبد المطلب آئے انہاں وال زمزم شریف دے خوب کو صفائی کرے والو اس پانی کو جاری کرایا. آج تک زمزم کرے لوگ سیراب چیندے پہنے پانی پیندے پہنے تو اے ساری برکت نبی سید دادا حضرت خواجہ عبد المطلب دی. اللہ کریم چند معروضات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. چاچا رانا وزیر صاحب دو مصرے نات دے پڑھ دینا اپنی حاضری واسطے اس کے بعد جیتا ختم دا سمانی آونے انشاءاللہ اور ختم شروع.